السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے کلپ آ رہے ہیں ساتھیوں کے، فیضان الحق صاحب کے بھی، فاروق صاحب کے، معراج صاحب کے، اور اللہ کی حجت تمام ہو رہی ہے ان لوگوں کے اوپر۔ ہر اینگل سے ان کو بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور شرک کے جواز میں جو چیزیں تم لا رہے ہو نا، یہ ہر دور کے مشرک اسی طرح لاتے رہے ہیں۔ ہر دور کے مشرک اللہ پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، تب ہم یہ کرتے ہیں۔ تو وہی طریقہ اختیار کیا ہے محمد حنیف صاحب نے اور یہ سعید احمد نے۔ دیکھیے، جو یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ لاتے ہیں نا دلیل کے طور پر، یہ دلیل نہیں بنتی ہے، وہ دوسرا واقعہ ہے، وہ دوسرا انداز ہے، وہ دوسرا ماحول ہے، اور مثال دی جاتی ہے اسی طرح کے ماحول کی کہ جس طرح وہاں ہوا نا جی اسی طرح یہاں ہوا، تو بات کوئی سمجھ میں آتی ہے۔ اب ایک ایسی پھر معجزات کو لے کے آتے ہیں، جس طرح وہ آگ نے نہیں جلایا نا جی ابراہیم علیہ السلام کو، تو دیکھو عام طور پر تو آگ جلاتی ہے، لیکن آگ نے نہیں جلایا نا جی، ایک خاص واقعہ ہے نا جی۔ اسی طرح سجدے تو اللہ ہی کو ہے، لیکن یہ خاص واقعہ یہاں ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کو ہو گیا ہے۔ تو بتائیے کہ تک بنتی ہے اس طرح کی مثالیں دینا؟ پھر کبھی کہنا دیکھو جی مردے نہیں سنتے ہیں نا جی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مردہ سن لیا، اللہ کا معجزہ ہو گیا نا جی، اللہ طاقت والا نا جی، اللہ جو چاہے کرے جی، تو اسی طریقے سے اللہ نے یہاں سجدہ کرا دیا۔ تو بتائیے اس طریقے سے مثالیں دینا یہ جہالت کی انتہا ہے، فہم القرآن کی یعنی دوری ہے اس سے، یا پھر اپنی ضد اور انا کا مسئلہ جس طرح ہر دور کے مشرک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح محمد حنیف صاحب نے وہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوئے سے کیے اور پھر وہ ایک حصہ بانٹا، جس طرح وہاں بانٹا نا جی اس طرح یہاں بھی کر دیا، تو یہ بالکل وہی چیز ہے، بے تکی باتیں کرتے ہیں چونکہ بکھلا گئے ہیں۔ بھائی وہ دوسری بات ہے، اس کو یہاں مت لاؤ۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ اپنی صفت دیتا ہے کسی اور کو یا نہیں دیتا، بس اتنی بات کرو۔ اور آپ کے منہ سے نکلا ہے، آپ کی تحریر میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر ساتھ ہلکا سا کہہ دیا معجزانہ طور پر۔ تو پھر اشاعت و توحید و سنت والوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام خرق عادت سنتے ہیں، ویسے نہیں سنتے ہیں، لیکن خرق عادت سنتے ہیں، معجزانہ طور پر سنتے ہیں۔ بس انہوں نے معجزانہ کا لفظ لگا کے ایک شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے معجزانہ کا لفظ لگا کے یہ شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ اپنی صفات دیتا ہے۔ تو حالانکہ بات یہ ہو رہی ہے جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے حقوق میں شریک نہیں ہے، وہ اس کے یعنی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، بات تو صرف اتنی ہو رہی ہے۔ اب یہ اللہ کا حق ہے کہ یہ بندے اس کو سجدہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر یہ سجدہ آپ نے کسی اور کو کیا یا کسی اور کی طرف منسوب کیا تو آپ نے اللہ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اور پھر آپ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ختم ہو گیا۔ پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات ختم ہو گیا آپ کا، کہ میری قولی مالی فعلی ساری عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی جس طرح نظر و نیاز کے قائل نہیں ہے، پکاروں کے قائل نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے قائل نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کے۔ تو یہ ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ لیکن بیچ میں ایک چیز اگر آپ نے کسی اور کی طرف منسوب کر دی، اتنی بات اگر کسی نے کہہ دی کہ نہیں وہ آدم علیہ السلام کی توبہ وہ بس ایک دفعہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ واسطے وسیلے سے قبول ہوئی تھی، بس ختم ہوگی کہانی آپ کی، حالانکہ آپ نے نہیں مانگا ہے، لیکن وہ ایک واقعہ ایک جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، ایک نبی کے اوپر الزام لگا کے اس شرک کو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے جائز قرار دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ ہمیشہ کے آگ میں رہیں گے، اور آپ کے اس کا مطلب اندر شرک چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی بات مت کہو میرے پیارے بھائیوں کہ وہ واقعہ پیش آیا تھا سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، نہ نہ نہ، ہرگز یہ بات نہ، یہ سوچ، یہ خارج از امکان ہے، خارج از امکان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا، اور یہ بہترین تفسیر ہے اور پہلے سے موجود ہے۔ یقین کیجیے کہ صرف ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، یاد رکھنا، وہ تو انہوں نے ایک پورا اپنا فہم اور پورا قرآن کا ایک جو پیغام ہے صحیح معنوں میں دعوت القرآن ہے اس کو پیش کیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس سے پہلے تفسیروں میں بھی موجود ہے، دوسری تفسیروں میں بھی موجود ہے، اور مشرکانہ تفسیروں میں بھی موجود ہے۔ اب صحیح تفسیروں کو چھوڑ کے غلط تفسیر لینا، مشرکانہ تفسیر لینا، بتاؤ یہ عقل مندی ہے؟ اسی طرح یہ جو مردوں کے سننے کا عقیدہ، یہ مشرکانہ تفسیروں میں بھی موجود ہے کہ سنتے ہیں، اور صحیح تفسیروں میں بھی موجود ہے، صحیح میں بھی موجود ہے۔
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں سنتا ہے مردہ، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پہچانتا ہے. یہ بھی تو تفسیر ہے. بتائیے. اسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کل ابن آدم یاکل التراب الا اجنزنا، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کا ایک ذرہ ہے جس کو اجن الذنب کہتے ہیں، وہ نہیں برباد ہوتا ہے، چاہے آگ میں رکھا جائے چاہے سمندر میں چلا جائے. یہ گویا انسان کا بیج ہے، اور قیامت کے دن اسی بیج کو اللہ تعالیٰ پھر اگائے گا. ان کے اندر روحیں ڈال دی جائیں گی. وہ جو یعنی قبض ہو کے اوپر گئی ہیں برزخ میں، ان کا ٹھکانہ ہے وہاں، اور وہاں ہی حسب حیثیت ان کو جسم ملتے ہیں. حسب حیثیت ان کو یا تو راحت ملتی ہے یا عذاب ملتا ہے. قیامت تک کے لیے ایک وہ پیریڈ ہے، اور قیامت کے بعد پھر وہ اسی ایمان عقیدے کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا. اور پھر ان مشرکوں کافروں مرتدین کو کہا جائے گا کہ ان کو اشد العذاب کے اندر داخل کر دو فرعونیوں کی طرح. یہ معاملہ تو وہاں ہونے والا ہے. تو یہ سادہ سادہ باتیں ہیں. اب اتنی واضح باتیں آنے کے بعد، اتنی زیادہ دلائل آنے کے بعد، اگر یہ محمد حنیف صاحب توبہ کرنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو سید احمد، تو ان کی بدبختی ہے، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر، جو پوری طرح ان کے اوپر مسلط ہو گیا کہ ان سے توبہ کی توفیق ہی لگتا ہے چھین دی گئی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں یہ آئیں گے، اسی کفر و شرک کے اوپر مریں گے. ایسا لگتا ہے بظاہر. یہ بالکل اسی طرح سی بات ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا کہ فرعون، مجھے لگتا ہے کہ تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے گا. یعنی تمہارا انداز، تمہارا طرز عمل بتا رہا ہے کہ تم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اپنی ضد اور انا کا مسئلہ تم نے بنا لیا ہے. تو یہ انہوں نے، اچھا دیکھیے، یہاں اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی بات لاتے ہیں، وہ واقعہ لاتے ہیں، اور توبہ کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف نہیں جاتے. حالانکہ وہ واقعہ ایک بنیادی واقعہ ہے، آدم علیہ السلام اور جو ابلیس کا کردار مالک نے بیان کیا ہے، اور انسانوں کو بتایا کہ تمہارا انداز آدم علیہ السلام والا ہونا چاہیے. جب غلطی کی نشاندہی کر دی جائے، محسوس ہو جائے ایسی بات ہو گئی ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، شرک ہو گیا ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لو. مالک تو خوش ہوتا ہے، تمہیں پہلے سے زیادہ عزت دار کر دے گا. لیکن یقین کیجئے آج اگر حنیف صاحب توبہ کر لیں، ان کی عزت کو اللہ تعالیٰ پھر بحال کر دے گا، اور پہلے سے زیادہ لوگ ان کی عزت کریں گے کہ دیکھو اتنا بڑا سٹیپ انہوں نے اٹھایا، کتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے، اپنی جماعت کو کفر و شرک سے بچا لیا، اپنے بھائیوں کو بچا لیا، اپنے نفس کے اوپر چوٹ برداشت کر لی ہے. کیونکہ نفس تو اب یہی کہتا ہے کہ اگر اب تم نے توبہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ تم عالم دین نہیں تھے، تمہیں پہلے نہیں سمجھ آئی، پھر وہ جو مر گئے ان کا کیا بنے گا. اس طرح کی باتیں ان کے سامنے آئیں گی. تو اب ظاہری بات ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی، بہت مشکل کام ہے. اور کیسے الفاظ ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے نکلوائے تھے بھائیو، وہ غور کرو نا. جو پہلے انہوں نے توبہ کی تھی 2005 کے اندر، وہاں کیا انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری بات مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی. یعنی جماعت کی بنیاد اکھڑ جاتی اگر میری بات مان لی جاتی. تو اب دوبارہ انہی کی بات مان کے آپ نے بنیاد اکھیڑ دیا یا نہیں اکھیڑ دی ہے؟ چوٹ پڑی ہے یا نہیں پڑی؟ جماعت کی بنیاد پر چوٹ پڑی ہے سجدہ تعظیمی کہنے سے. فرقے والے ہنس رہے ہیں آپ کے اوپر، اور آپ اصولی طور پر پھنس گئے ہیں. کسی جگہ آپ اصولی طور پر بات نہیں کر سکتے ہیں. اب کفر بالطاغوت آپ کا ختم ہو گیا. کیسے؟ اچھا، لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا ہے وہ 10 آیتوں کا انکاری ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا. تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نہیں مانتے ہیں. تو جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور پھر وہ فتویٰ بھی لگاتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے وہ عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہے. تو تمہارے کہنے کے مطابق تو پھر ڈاکٹر عثمانی 10 آیتوں کے انکاری ہوئے. تو 10 آیتوں کے انکاری کون ہوئے بھائی؟ مومن ہوئے یا مشرک ہوئے؟ تو بتائیے وہاں آپ کا منہ لٹکا ہوا ہوگا یا نہیں اصولی طور پر؟ کیا اتنی بات کہنے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ ہاں وہ ڈاکٹر عثمانی سے غلطی ہو گئی تھی. تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، پھر ہمارے محمود الحسن سے بھی غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کو بھی مانو، اس غلطی کے باوجود بھی ان کو رحمت اللہ علیہ مانو. تو یہ تو کوئی اصول نہیں ہے کہ ان کی غلطی کے بعد ان کو رحمت اللہ علیہ نہ کہا جائے. اور ڈاکٹر عثمانی رحمت اللہ علیہ کی غلطی مانتے ہو تو میں تمہاری بات کر رہا ہوں، ہم تو غلطی نہیں مانتے ان کی. ان تو بلکہ درست تفسیر ہے، زبردست تفسیر ہے ڈاکٹر عثمانی رحمت اللہ علیہ کی. اللہ ان کے اوپر کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنہوں نے مجاہدانہ انداز سے کفر و شرک کا مقابلہ کیا اور ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. تو وہ کس طرح دیکھیے اللہ نے ان کو عزت دی ہے کہ سارے جتنے یہ حالانکہ یہ گروہ بن گئے، سارے کے سارے ڈاکٹر عثمانی رحمت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ اور مجاہد اور یعنی عالم دین مانتے ہیں. اور اب یہ کتنے گروہ ہیں؟ سارے کے سارے محمد حنیف کو جو ہے نا لنتی اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، کیونکہ اس نے بگاڑ پیدا کیا ہے. اس کو طاغوت کہتے ہیں. بتاؤ کس کی عزت اللہ نے بال رکھی ہے اور کس کی عزت کو خاک میں ملا دیا اللہ تعالیٰ نے؟
تو دیکھو ایمان عقیدے کے ساتھ جب بگاڑ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ گویا ایک تمہید ہے تمہاری ذلت اور خواری کی دنیا میں تمہیں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے اور لوگوں کو بھی دکھا رہا ہے کہ دیکھو جس نے ایمان عقیدے کے ساتھ بربادی لائی ہے اس کی کس طرح دنیا میں درگت بنی ہے کہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا بندہ. آئندہ یہ ایک معیار بنا دیا جائے گا 100 سال بعد بھی 200 سال بعد بھی کہ جب تک ان طاغوتوں کا کفر نہیں کرو گے. یہ تفسیر پیش کی جائے گی کہ جہاں تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے ابن کثیر کو آپ نے نہیں چھوڑا تو یہ دعوت القرآن کے اندر بھی تو شرک لکھا ہوا ہے. محمد حنیف نے کہا ہے کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. تو پھر اس دور کے مومن ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور پھر وہ دلیل پکڑیں گے کہ پہلے بھی لوگ تھے جو ان کو کافر اور مشرک اور طاغوت کہتے رہتے ہیں لیکن ان کی بات کسی نے مانی نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کے بندو. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ بات اٹھی ہوئی ہے, یہ اللہ کی حجت ان کے اوپر تمام ہو رہی ہے. یہ ایسے نہیں مسئلہ ہے کہ معمولی مسئلہ نہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. ایمان کا مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے, ہمیشہ کی آخرت کا مسئلہ ہے. اب جس کو ہمیشہ کی آگ کے اندر بیوی بچوں سمیت رہنے کا شوق ہے تو وہ سجدہ تعظیمی کے شرک کے اوپر ڈٹا رہے, محمد حنیف کو اپنا امیر مانتا رہے. اور جو جہنم سے ڈرتا ہے اور جنت کے اندر جس کو جانے کا شوق ہے تو وہ اس شرک سے توبہ کرے, چھوڑ دے ان کو اور سچوں کا ساتھ دے. سچوں کا ساتھ دے کس قدر ہے محمد حنیف نے ظلم ڈھایا ہے, جھوٹ بول کے پھر کہتا ہے سچوں کا ساتھ دو. تو محمد حنیف کی بات کو مان لو, سچوں کا ساتھ دو. محمد حنیف کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ محمد حنیف تو کہہ رہا ہے سچوں کا ساتھ دو. یہ کل قیامت کے دن بھی تمہیں یہی کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا سچوں کا ساتھ دو, پھر تم نے جھوٹوں کا ساتھ دے دیا. تو بتاؤ پھر اس وقت کیا بنے گی, تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟